اس وقت انڈینز جو ہیں وہ ٹاپ امپلائمنٹ لے لیتے ہیں اور امریکن عوام جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں. because they are well qualified, they speak good English. کوئی ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے, کوئی اپنا وسکانسن سے پڑھا ہوا ہے, کوئی شکاگو سے پڑھا ہوا ہے, کہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں. آئی ٹی کے میدان کے اندر, بینگلور کے اندر, اور اس میں جو ان کے سلیکن ویلی, وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کیا $1200 لینے پڑتے ہیں, وہاں $100 میں. انڈین اینڈ چائنیز اکانومی, کہ ہمیں انڈیا اور چین کی جو معیشت ہے اس کا خطرے کا علم نہ ہو. اینڈ دا انڈین اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس. انڈیا کی معیشت ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے بیکاز انڈین ایجوکیشن سسٹم از ویل پلے. انڈیا کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے. وہ وہاں سے اٹھتا ہے, انگریزی جانتا ہے, بولتا ہے, ہمارے آکے سی ای او لگ جاتا ہے. کوئی فیس بک کا سی ای او لگ گیا, کوئی فلانے کا لگ گیا. اس وقت حالت یہ ہے کہ میں نے ایک پوری ڈاکومنٹری دیکھی ہے جو کہ مختلف چینلز کو نشر کرتے ہیں کہ اس وقت انڈینز جو ہیں وہ ٹاپ امپلائمنٹ لے لیتے ہیں اور امریکن عوام جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں. اور کوئی کسی فرم کے اندر بیٹھا ہے, وہ کسی فرم میں بیٹھا ہے, کسی فرم, بیکاز دے آر ویل کوالیفائڈ, دے اسپیک گڈ انگلش, دے ٹیکن ڈگریز. وہاں سے کوئی ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے, کوئی اپنا وسکانسن سے پڑھا ہوا ہے, کوئی شکاگو سے پڑھا ہوا ہے, کہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ تھوڑا بہت اپنا وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. آپ اس وقت آپ سوچ لیں آئی ٹی کے اوپر. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ٹی کے میدان کے اندر ان کی دو جو بڑے, بینگلور کے اندر اور اس میں جو ان کے بنے سلیکن ویلی, وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کیا, آپ نے یہاں پہ حساب کیا, رات کا پورا حساب جو ہے وہ بھیج دیا وہاں پر. آپ اگر وہاں کراتے ہیں تو آپ کو $1200 لینے پڑتے ہیں, وہاں $100 میں کرنے. پھر ہمارے یہاں آپ دیکھا ہوگا ٹی آر جیز جتنی بھی یہاں پر آن لائن شاپنگ جو وہ ساری یہاں سے بچیاں اور بچے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں سے آپ امپلائی نہیں کر سکتے. یہ ایسے تھریٹس ہیں جو کہ جس کو ٹرمپ نے انویسیج کیا تھا کہ بھارت کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے. اب کیا ہوگا کہ ہم نے تو اپنا جو کیس یو این کے سپرد کر دیا, یو این کیا ایکٹ کرے گا اس کو؟ دیکھیں, ہمارے بارے میں ہم بہت جلدی جب اس کی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں تو 22 کروڑ عوام جب سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں آگے بھی اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اٹھے گا, ایک آرڈر پاس کرے گا, کہے گا انڈیا چپ خاموش ہو جا. ایسا نہیں ہوتا, نہ ایسا یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی تھی اس قسم کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جس وقت انہوں نے نیشن سٹیٹس بنائی ہیں تو اس وقت انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہر ریاست کو سوورینٹی کا ایک لفظ دے دیا کہ تم خود مختار ہو, انڈیپینڈنٹ ہو. اگرچہ وہ خود مختاری کو انہوں نے اور طریقے سے قبضہ کیا. دیکھیں یہ جو ڈوزیئرز ہیں نا, اس طرح کے ڈوزیئر اقوام متحدہ کی میز پہ بہت دفعہ آئے. اقوام متحدہ کی لائبریری بھری پڑی ہے. ویتنام کے اتنے ڈوزیئرز ایسے جس کے حساب ہی نہیں ہے. فلسطینیوں نے اتنے ڈوزیئر وہاں جمع کرائے ہیں جس کا اپارتھیڈ کے ڈوزیئر. افریقہ کے کون سا ملک ہے جس کے ڈوزیئر وہاں جمع نہیں ہوئے. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اس طرح کی چیز کو روکنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے طور پہ ایک ہیومن رائٹس کمیشن اپنا بنایا ہوا ہے اور وہ کمیشن جو ہے وہ کچھ باتیں ریکمنڈیشن کرتا ہے, لیکن اس کو بھی اگر آپ اس میں شامل نہ ہوں, آپ نے ریٹیفائی نہ کیا ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اقوام متحدہ بذات خود کسی ملک کے اوپر سینکشن لگوانے کی قابل نہیں ہے. سینکشنز کون لگاتے ہیں؟ انٹرسٹ گروپ. مثلا سینکشن لگایا گیا یورپین یونین, سینکشن لگائے گا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اپنی ایک پوری کی پوری ہیومن رائٹس ٹیم ہے جو کہ باقاعدہ ہر سال ایک ہیومن رائٹس سچویشن کی رپورٹ بچایا کرتی ہے. دوسرا ان کی ریلیجیس جو ہے اپنا فریڈم, اس کی رپورٹ ہے, وہ رپورٹ ہر سال چایا کرتے ہیں, پوری دنیا کو کلاسیفائی کرتی ہے, اس کے حساب سے وہ اپنے کرے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اقوام متحدہ میں ایک شخص جو ہے وہ دہشت گرد ہو اور امریکہ کی لسٹ میں بھی دہشت گرد ہو. وہ امریکہ کی لسٹ میں دہشت گرد نہیں ہوتا. بعض دفعہ وہ امریکہ کے دہشت گرد ہوتا ہے, اقوام متحدہ کی لسٹ میں نہیں ہوتا. یہ ایسی چیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے لیول پہ ہم نے ایک ڈوزیئر جمع کرا دیا. اور ڈوزیئر جمع کرانے کے بعد سب سے بڑا جو فورم ہوتا ہے وہ جنرل اسمبلی ہوتی ہے. معاملے کے اندر ہم تقریر فرماتے ہیں, تقریر کر کے ہم آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم فیدر ان دا کیپ, وہ تقریر آپ کے لیے مل جاتی ہے. یہ جو ڈوزیئر گیا ہے, اس ڈوزیئر کی صرف ایک میں خوبی سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے عوام کو کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ یہ جن لوگوں کو آپ نے ہیرو بنایا ہوا ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ناراض بھائی ہیں ہمارے, یہ ناراض بھائی نہیں ہیں, یہ آپ کے ملک کے دشمن ہیں. کیونکہ ہوتا یہ رہا ہے کہ مشرف دور سے بھی لے کے اب تک, اور بلکہ اس سے پہلے سے بھی,
दाढ़ी वाला तो दहशत गर्द है, वो तो मौलवी है, वो तो उसामा बिन लादेन का साथी है, लेकिन वो धमाका करे तो ठीक, बलोच करे हमारे नाराज भाई हैं। ये जो उन्होंने डोजियर निकाल के दिखाया है बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है और ये है, ये सबको पता। लेकिन इस डोजियर के अंदर सबसे बड़ी बात जो मैं सिर्फ समझता हूँ ये है कि खुल के हमने बयान कर दिया है लोगों के सामने। मेरे और आपकी कंजम्पशन के लिए एक बात वाज़ेह हो गई है कि आप अगर टॉक शो में हम बुलाएंगे किसी को तो कहेंगे कि ये जो सबूत हैं इसका तुम्हारे पास क्या इसका जवाब है। उसके अलावा मुझे कोई और, अगर आप ये समझते हैं क्या, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंडिया का साथ करना हुआ ना हशर, तो फिर इंडिया के साथ वो जो मर्जी चाहे कर सकती है अगर करना चाहें तो। लेकिन मुझे एक खतरा लगता है, मुझे शक पड़ता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर अमेरिका जो है ना वो ये चाहता ये है कि किसी ना किसी तौर पर इन दोनों के जो है ना चाइना और इंडिया की जो लड़ाई है उसमें दोनों की इकोनॉमी तबाह हो, क्योंकि लड़ाई में ये कभी नहीं होता कि एक बंदे की इकोनॉमी का तबाह हो। तो बुनियादी तौर पर ये डोजियर मेरे ख्याल है पाकिस्तान को भी कहीं कहा गया है कि डोजियर तो जमा कराओ ना,